یہ بیعت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اے دوستو، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قطعی حقیقت ہے جس کو انسان ہر روز اپنی زندگی میں اپنے نفس میں ڈوب کر معلوم کر سکتا ہے، لیکن اتنی ظاہر و باہر حقیقت بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب بھی انسان اپنے طیش یا جذبات کا غلام بنتا ہے تو عقل گدلی ہو جاتی ہے، اور حقیقی عقل اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور غصوں سے نجات پا کر ان سے بالا ہو جاتا ہے۔ غصوں اور جذبات سے نجات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غصہ آئے ہی نہیں یا جذبات پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر غصے اور جذبات کو انسانی معاملات میں سے نکال دیا جائے تو انسانی معاملات چلتے چلتے ٹھہر جائیں گے، کیونکہ جذبات میں تمام محبتیں شامل ہیں اور غصے میں بہت سی چیزوں کے دفاع شامل ہیں۔ اگر غصہ دل میں پیدا نہ ہو تو انسان کے دل میں دفاع کا خیال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے یہ مطلب نہ سمجھیں کہ غصے اور جذبات کو اس طرح دل سے نکال پھینکیں کہ ایک مٹی کا مادو بن جائیں، نہ غصہ آئے، نہ جذبات اٹھیں، نہ زندگی کا کاروبار چلے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کو اگر غور سے سمجھیں تو پھر آپ صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ جب بھی غصے اور جذبات کے آپ تابع ہوتے ہیں اور اس وقت ایک فیصلہ کر لیتے ہیں جو ان جذبات کے تابع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں، فوری فیصلے کے نتیجے میں ہمیشہ بے عقلی پیدا ہوتی ہے اور معاملات گدلا جاتے ہیں۔ بس اصل تعلیم یہ ہے کہ جب بھی غصہ پیدا ہو یا جذبات اٹھیں تو فوری قدم سے باز رہیں۔ یہی نصیحت ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں فرمایا گیا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لو، اور پانی پینے کے درمیان اور غصے کے درمیان وقفہ پڑ جائے گا، اگر پھر بھی زائل نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو وہ حدیث تفصیلی الفاظ میں تو مجھے یاد نہیں اس وقت، لیکن مضمون یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس حدیث کی حکمت یہ ہے کہ جذبات یا غصوں کے نتیجے میں فوری عمل نہ کیا کرو، ٹھہر جایا کرو، دل میں غور کیا کرو۔ یہ ہے وقفہ جو فراست پیدا کرتا ہے۔ اس وقفے کے بغیر فراست پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بس اپنے روزمرہ کے دستور کو اس ذرعی نصیحت کے تابع کر لو کہ جب بھی کسی بات کی خواہش دل میں پیدا ہو، نظر اگر بکھر جائے اور اس کے نتیجے میں جذبات پیدا ہوں، کوئی بھی کیفیت ہو، اور کسی وجہ سے کسی سے تکلیف پہنچے اور غصہ پیدا ہو، تو ان کے صحیح رد عمل کی تلاش کرو۔ جو پہلا پیغام ہے وہ غلط ہوگا، اس پیغام پر کان نہ دھرو، اتنا وقفہ لو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت سے ظاہر ہے۔ پھر جب غور کرو گے تو عقل میں ایک نئی چمک پیدا ہو جائے گی اور معرفت نصیب ہوگی۔ یہ مضمون ہے جس کو مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے عقل بڑھتی ہے۔ یہ نرمی سے پیش آنا اس غور و خوض کے بعد کی نرمی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کسی قوم سے سختی سے پیش آیا جائے،
وہاں آپ سختی سے بھی پیش آئیں۔ تو اگر آپ اس عبارت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ جہاں ضرورت ہے سختی کی وہاں سختی سے باز آ جائیں گے، حالانکہ مقتضائے حال ہی دراصل فصاحت و بلاغت ہے۔ مقتضائے حال کو پورا کرنا ہی فصاحت و بلاغت ہے، یعنی جو بھی صورتحال کا تقاضا ہو اس کا صحیح جواب یہ آپ کو فصیح و بلیغ بنائے گا۔ اس سے آپ کی عقل روشن ہوگی، اس سے آپ کو معرفت نصیب ہوگی۔ تو ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں آریہ قوم کے بعض گندے حملوں کے جواب میں سختی برتی ہے وہاں گویا آپ اپنی نصیحت ہی کو بھول رہے ہیں۔ نرمی سے پیش آنے کے درمیان وہ حدیث والا وقفہ شامل ہے، تدبر اور غور اور فکر والا وقفہ شامل ہے۔ اس کے بعد اکثر آپ کے دل کا فتویٰ یہ ہوگا کہ ان قوموں سے نرمی برتنی چاہیے۔ پھر جو نرمی برتیں گے وہ عقل اور معرفت کی نرمی ہوگی۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے تو انسان گہرے معاملات میں اترتا ہے، ان کی تہہ تک پہنچتا ہے، پہچانتا ہے کہ عرفان کیا ہے اور سطحی باتیں کیا ہیں۔ جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کشتی نوح میں جس طرح یہ عبارت ہے ہم میں سے نہیں ہے، یہ کتاب البریہ جلد 13 صفحہ 17 سے بھی جو عبارت لی گئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح کی جماعت چاہتا ہوں وہ اس قسم کی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے۔ اب جہاں تک انصاف کا تقاضا ہے وہ ساتھ بیان فرما دیا۔ اگر کوئی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، تو لازماً نہیں کہ وہ غلط ہوں گے، مگر وہ نسبتاً ایک ادنا درجہ کے ممبران جماعت احمدیہ بنیں گے، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام ان کو زیادہ اعلیٰ درجے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے نہیں کہتے ہی ساتھ ان کی برات بھی فرما دی۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے۔ اس سے مراد بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں عدالتی چارہ جوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ اس کے نفس پر حملہ کیا گیا ہے، اور نفس پر جو حملہ ہے اس میں عام اور بالا تعلیم یہی ہے کہ وہ بدلہ نہ اتارے۔ اگر وہ اپنے نفس پر حملے کو برداشت کر جائے اور نہ اتارے تو اس کی عقل لازماً تیز ہوگی اور اسے وہ معرفت نصیب ہوگی جس کی مسیح السلام بات فرما رہے ہیں۔ تو عدالتی چارہ جوئی نے اس بات کو خوب کھول دیا کہ جس لازمی صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ نفس کے خلاف صبر ہے، لیکن وہ مقامات جہاں مسیح علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف نہیں تھے۔ وہ سارے وہ مقامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے خلاف تھے، اور ان میں کسی عدالتی چارہ جوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل پر سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کرے۔ بہت سی عدالتی کارروائیاں جو میرے علم میں آئی ہیں، جماعت کے اندر بھی جاری ہوتی رہتی ہیں، وہ اسی مضمون کو نہ سمجھنے یا سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور
اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے. ایک طرف اس کا بنیادی حق بھی رکھ دیا، اس کو بھی کھول دیا، لیکن اگر ان باتوں کو سننے کے باوجود وہ اپنے حق استعمال کرنے پر زور دیتا ہے تو مسیح السلام کا یہ مقصد ہے کہ اپنی وہ جماعت جو آپ کے تصور کی جماعت ہے، جو اعلیٰ درجے کے مخلصین کی جماعت ہے، جو حقیقت میں آپ کے فرما بردار ہیں، اگر اس گروہ میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس گروہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. حق استعمال کرتا ہے تو کرے. ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے. اب خارج کرنے کا مضمون بھی غور طلب ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کو رسمی طور پر جماعت سے خارج نہیں کیا. اس لیے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے اور فلاں شخص یہ کرتا ہے اور آپ نے اس کی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان نہیں کیا. کب ان لوگوں کے جماعت سے خارج ہونے کا مسیح موعود نے اعلان فرمایا تھا؟ بس یہ خارج ہونا مانوی ہے، یہ خارج کرنے کی کوئی رسمی کارروائی نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کے خلاف کوئی رسمی کارروائی نہیں کی، جبکہ کثرت سے آپ کے بیانات اور ملفوظات اور تحریرات میں جماعت میں ایسے لوگوں کے رہنے کا ذکر ملتا ہے جو اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کی دل آزاری کے موجب بنتے ہیں. ان کو جماعت سے باہر کرنے کی کارروائی نہیں ہوئی. پھر یہاں باہر کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ عملاً خدا کے نزدیک وہ لوگ مسیح موعود کی پاک جماعت سے باہر شمار ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک خطرہ ہے جو اگر انسان سمجھ جائے تو لازماً اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور لازم ہے کہ ایسا شخص اپنی زندگی میں اور اس زندگی میں دونوں میں فلاح پا جائے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس الحکم جلد 32 مورخہ 10 مئی 1908 صفحہ 3 پر درج ہے. فرماتے ہیں فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقویٰ طہارت پیدا کر لے. بس وہ مفلحین تھے جن کا ذکر مسیح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہیں، اور جن جماعت کے لوگوں کو آپ مفلحین کے گروہ میں شمار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ تفصیل ہے: جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقویٰ طہارت پیدا کر لے اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو، اور ترک شر اور کسب خیر، یعنی شر والی باتیں اور اچھی باتیں، یہ مراد ہے ترک شر والی باتوں کا ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اور کسب خیر، محنت کر کے اچھی باتوں کو کمانا، دونوں مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کر لے، تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے. اور جو شروع میں آسان دکھائی دے رہا تھا معاملہ، غور کرو تو کتنا مشکل دکھائی دینے لگ گیا ہے. ایمان کوئی آسان سی بات نہیں. جب تک انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو. اب یہ مر جانا پچھلی ساری عبارات سے ظاہر ہے کہ انسان اگر موت ہی عائد کر لے اپنے پر، غصے کو کنٹرول کرے، جذبات پر قابو پا لے، ہر طرح کے شر کرے، ہر کسب خیر کرے، تو دنیا سے وہ مر گیا. ایک نیا وجود ظاہر ہوا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں زندہ ہے. یہ باتیں ہیں جن کو مسیح سے فرما رہے ہیں کہ انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو. بدر جلد 7 نمبر 19-30 مورخہ 24 مئی 1908 صفحہ 5-6 سے ایک اور عبارت بھی لی گئی ہے، یا یہ اسی کی ہے.
اگلے اور صفحے ہیں، اور وہ 10 مئی کی عبارت تھی، یہ جو عبارت پڑھنے لگا ہوں یہ 24 مئی کے الحق میں درج ہے۔ جب انسان محض اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو روک لیتا ہے تو اس کا نتیجہ دین و دنیا میں کامیابی اور عزت ہے۔ فلاح 2 قسم کی ہے، تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی قطعی حقیقت ہے کہ ہر انسان روزمرہ کی زندگی میں اس کو پرکھ سکتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو دکھ پہنچنا ہو، خطرات درپیش ہوں، تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے جو الہی پناہ ہے اور کوئی پناہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو معاملات کو طے کرتا ہے غور کرے اور ٹھہرے اور سوچے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقعوں کے لیے کیا تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم اس کی حفاظت کرے گی۔ اور اگر کوئی دکھ پہنچ بھی جائے تو اس دکھ کے بد اثر سے نجات کے لیے بھی وہی تعلیم ہے جو اثر انداز ہوگی۔ مجھے کل ایک فون ملا جس میں تھا کہ میرا بھائی، پیارا بھائی فوت ہو گیا، فلاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑ دیے، فلاں عزیز فوت ہو گیا، فلاں عزیز فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ اس صدمے کو کم کرنے کے لیے جب تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا تصور نہ باندھا جائے یہ صدمہ کم نہیں ہو سکتا، بلکہ بلائے جان بن جائے گا۔ اور بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو آپ واپس بلا سکیں، آپ کو وہاں جانا ہوگا جہاں یہ لوگ پہنچ کر خوش ہیں، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گی، کیونکہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کو کتنے بے شمار صدمے پہنچے ہیں، ہر صدمے کے موقع پر آپ اللہ کی پناہ میں آئے ہیں، اور یہ پناہ اس یقین سے ملتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا میں ہم نے جانا ہی ہے۔ اس لیے ہر صدمے کے موقع پر سچا صبر اس دنیا میں جانے کا سفر آسان کر دیتا ہے، اور انسان یہاں رہتے ہوئے بھی ایک قسم کا بے تعلق ہو جاتا ہے، یعنی بے تعلق ان معنوں میں نہیں کہ دنیا کو بالکل تج کر دے اور چھوڑ دے، بلکہ بے تعلق ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو اپنے ساتھ اپنے اندر بستا ہوا دیکھتا تو ہے، لیکن اس کے تصورات، اس کے خیالات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور بنی نوع انسان سے حسن سلوک جاری رکھتا ہے، اس طرح نہیں کٹتا کہ الگ ہی ہو جائے۔ بس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ فلاح 2 قسم کی ہے، تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے، دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔ پھر فرمایا گناہ خود ایک دکھ ہے، وہ بیمار ہیں جو گناہ میں لذات پاتے ہیں، بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ بعض شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نزول الماء ہو گیا، مفلوج ہو گئے، راشا ہو گیا، سکتے سے مر گئے۔ خدا تعالیٰ جو ایسی بدیوں سے روکتا ہے تو لوگوں کے بھلے کے لیے، جیسے ڈاکٹر اگر کسی مریض کو، کسی بیمار کو پرہیز بتاتا ہے تو اس میں بیمار کا فائدہ ہے نہ کہ ڈاکٹر کا۔ بس یہ ساری نصیحتیں جو آپ کو کی جاتی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ سنتے ہیں، اس میں حضرت اقدس مسیح موعود یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر اس نسخے پر عمل کریں یا ان نسخوں پر عمل کریں تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن عام تیماردار اور ان روحانی تیمارداروں کے درمیان ایک فرق بھی ہے۔ یہ تو حضرت صاحب نے دنیا کے تیماردار کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ایسا شخص طبیب کی بات نہیں مانتا
تو طبیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ مگر خدا کے بندے، حقیقی بندے جو نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کو ذاتی نقصان کا احساس ضرور ہوتا ہے، طبیب کو ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب بھی وہ کسی خدا کے بندے کو ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ نقصان تو ضرور ان کو پہنچتا ہے جو عام دنیا کے طبیب کو اکثر نہیں پہنچتا۔ بس فلاح جسمانی روحانی پانی ہے، آسمان سے اترنے والا ایک پانی ہے جس کو میں فلاح جسمانی بھی قرار دیتا ہوں، یعنی مسلم قرار دیتے ہیں۔ تم ان تمام آفات و مناہیات سے پرہیز کرو، نفس کو بے قید نہ کرو کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ نفس کی بے قیدی کے نتیجے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ ہر قسم کی ایسی عادات جو مضر صحت ہیں، وہ اگر ان کو کھلی ڈھیل دی جائے تو عجب نہیں کہ وہ ان بد نتائج کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے سب دکھوں سے بچنے کی راہ بتا دی۔ اب کوئی ان دکھوں سے، ان گناہوں سے نہ بچے تو اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر البدر جلد 3 صفحہ 27 مورخہ 16 جولائی 1504 صفحہ 4 1504 ہے، اصل میں نقطہ میں عام نقطہ سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ اردو کا صفر ہے۔ 1904 کو جولائی میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ قبل از نزول بلا وہ تبدیلی کر لے، لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلے پر ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے اور کیا انجام بھوگ سکتا ہے۔ اب یہ باتیں اچھی طرح پیش نظر رکھیں کہ بعض دفعہ ایک انسان کی غلطی اس کے گھر کو بھی برباد کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا خوش قسمتی ہے کہ نزول بلا سے پہلے وہ تبدیلی کر لے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلے پر ہے، یعنی اپنے نفس کی خرابیوں سے توبہ نہیں کرتا اور دبے ہوئے نفس کی مکروہات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا نفس ہے جس نے اس کے گرد و پیش خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو سمجھتا ہو کہ میری چلاکیوں سے یہ خطرات میرے نفس کے اندر دب جائیں گے اور بیرونی اثر ظاہر نہیں کریں گے، یہ مکر و حیلہ سے بچنے کی کوشش ہے۔ مکر و حیلہ سے اس طرح بچنے کی کوشش سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان مضرات سے نقصان ضرور پہنچے گا، اور چونکہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے اس لیے اس کے گھر میں جو بھی بستے ہیں اس کے نقصان سے وہ بھی حصہ پائیں گے۔ تو بعض لوگوں کو اپنی فکر نہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے مسیح شاہ نے فرمایا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ اس کے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے اور کیا انجام بھوگ سکتا ہے، کیونکہ مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لیے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہوتے ہیں، ان کو سیدھا رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایسی صلاحیتیں عطا کیے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کو اگر وہ واقعتاً الہی تعلیم پر چلیں سیدھا کر رکھ سکتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ یہ سودا ہے دل کا جہاں میں نہیں ہے،
کوئی مول اس کا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ